السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، ابتدائی دریافتوں اور ایجادات کی تیسری قسط میں ہم آپ کو بارود کی ایجاد کے بارے میں بتائیں گے۔ آگ، میٹلرجی یعنی دھات کاری اور پہیے کی ایجاد نے بہت سی عظیم تہذیبوں کو بسانے اور ان کو تباہ کرنے کے قابل بنا دیا، جس کی سب سے بڑی مثال رومن تہذیب کی ہے، جس کا انسانی تاریخ میں بہت بڑا نام ہے۔ ایک وقت تھا جب یہ تہذیب بام عروج پر رہی۔ علم و ادب اور سائنس کی تحقیقات میں ان کا بہت بڑا کام ہے۔ 474 کے نزدیک یہ تہذیب ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی، جس کی وجہ سے یورپ تاریک دور میں داخل ہو گیا۔ اس عرصہ میں یورپ میں کوئی علمی اور سائنسی کام نہیں ہو پایا۔ اسی دوران عرب کے علاقے میں انسانی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب آیا اور اسلام کی ترویج و اشاعت شروع ہوئی۔ دین اسلام نے علم اور عمل کو بہت زیادہ پروموٹ کیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں نے علم اور سائنس کے میدان میں زبردست کارنامے سر انجام دیے۔ یہ مسلمان علماء ہی تھے جنہوں نے سائنس کے علم کو عملی میدان میں اتارا اور ایجادات اور دریافتوں کا رستہ کھول دیا۔ یاد رکھا جائے کہ مسلمانوں کے دور سے پہلے کیمسٹری کو جادوگری اور شعبدہ بازی کا شعبہ سمجھا جاتا تھا۔ مسلمانوں خصوصاً جابر بن حیان نے کیمسٹری کو عملی میدان میں اتارا اور دنیا کے لیے ترقی کی راہیں کھول دیں۔ ایسٹرونومی، فزکس، باٹنی، زوالوجی، کیمسٹری اور الجبرا کے میدان میں مسلمانوں نے وہ کارہا نمایاں سر انجام دیے کہ سائنس علم سے نکل کر عملی میدان میں داخل ہو گئی اور ترقی کی راہیں کھل گئیں۔ جب ایجادات کا دور شروع ہوا تو سب سے پہلے جو چیز ایجاد کی گئی، جسے انقلابی ایجاد کہہ سکتے ہیں، یہ بارود کی ایجاد تھی۔ یہ تو معلوم نہیں کہ سب سے پہلے بارود کس نے بنایا اور کون سے کیمیکل کمپاؤنڈ سے بنایا، تاہم ضرور اتنے شواہد ملتے ہیں کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بارود کو سب سے پہلے چائنا میں بنایا گیا، جس کا ثبوت 1044 میں لکھی گئی ایک چینی کتاب ہے، جس میں سب سے پہلے بارود کا کیمیائی فارمولہ لکھا گیا۔ اس میں درج ہے کہ بارود پوٹیشیم نائٹریٹ یعنی کلمی شورا، سلفر اور کوئلے کے باہم ملانے سے بنتا ہے۔ چینی لوگ ہی تھے جو آتش بازی کا سامان بنانے میں ماہر تھے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ بارود چینیوں کی ایجاد ہے۔ جب یورپ سے تاریک دور کے خاتمے کا وقت تھا، اس وقت یورپین تاجر چین اور ہندوستان کے علاقوں میں آتے اور واپس جاتے ہوئے اکثر دھماکہ خیز مواد ضرور لے کر جاتے۔ اسی بنیاد پر یورپ کے محققین نے بارود کی طرف توجہ کی اور اس کی تیاری میں مشغول ہو گئے۔ 13ویں صدی عیسوی میں ایک انگریز پادری راجر بیکن نے ایک ایسا مادہ تیار کیا جو کہ حقیقی بارود کہلانے کا حق رکھتا ہے۔ تاہم تاریخی شواہد اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ بارود کا باقاعدہ اور جنگی طور پر استعمال عرب مسلمانوں نے شروع کیا تھا۔ وہ بارود کو ایک توپ کے ذریعے داغتے، جسے عربی میں مدف کہتے تھے۔ یہ توپ 14ویں صدی کی ابتدا میں تیار کی گئی تھی۔ اس میں موٹا سا لکڑی کا برتن ہوتا تھا جس میں بارود بھرا جاتا۔ اس کے ایک طرف ننھا سا سوراخ ہوتا جس میں ایک بتی کو لگا کر بارود کو آگ دی جاتی اور پھر اسے منجنیق کے طریقے کے طور پر دشمن پر پھینکا جاتا۔ بعد میں انگریزوں نے اس توپ میں تبدیلی کر کے اسے نالی دار بنا دیا۔ بارود کی ایجاد سے پوری دنیا میں جنگ کا طور طریقہ اور انداز بدل کر رہ گیا۔ اب دست بدست لڑائی کی بجائے زیادہ زور بارود کے استعمال پر دیا جاتا۔ بارود کے استعمال سے اپنے مخالفین کے حفاظتی حصار کو توڑا جاتا اور بعد میں افرادی قوت کو استعمال کیا جاتا۔ بارودی اسلحہ کی تیاری سے یہ ممکن ہوا کہ دوسرے علاقوں پر آسانی سے قبضہ کر لیا جائے۔ اسی اسلحہ کی بنیاد پر ہسپانوی حملہ آوروں نے 1492 عیسوی میں کولمبس کی کامیاب مہم کے بعد امریکہ میں اپنی آبادیاں قائم کیں۔ اسی بنیاد پر ولندیزی اور انگریز بھی امریکہ کی طرف راغب ہوئے اور اسی بنیاد پر انگریزوں نے برصغیر سمیت مختلف علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ دوسرے علاقے کے لوگوں کے پاس چونکہ بارودی اسلحہ نہ تھا، اس لیے وہ انگریزوں کا مقابلہ نہ کر پائے اور انگریز قابض ہوتے گئے۔ تاہم بارود کا یہ واحد استعمال نہیں ہے کہ اسے جنگی طور پر استعمال کیا جائے، اسے پرامن اور ترقی کے مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کان کنی اور کھدائی کے کاموں میں استعمال۔ اس کے علاوہ بھی بارود کے کئی مثبت استعمالات موجود ہیں۔ اب یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ اسے کن مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ آج کل بارود کی جگہ پر ٹرائی نائٹرو گلیسرین اور ڈائنامائٹ کو بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم بجا طور پر کہہ سکتے ہیں کہ آگ کی دریافت اور پہیہ کی ایجاد کے بعد تیسری اہم ایجاد بارود کی ایجاد تھی، جس نے دنیا کی تاریخ کو بدل کر رکھ دیا، کیونکہ یورپین اقوام کبھی بھی افریقن اور ایشیائی علاقوں پر قبضہ نہ کر سکتے، کیونکہ وہ ان علاقوں کی افرادی قوت سے دست بدست لڑنے کی طاقت نہ رکھتے تھے۔ صرف آتشی اسلحہ ہی ان کی کامیابی کی وجہ بنا، جس کی سب سے بڑی مثال گجرات شہر کے مقام پر لڑی جانے والی آخری سکھ انگریز جنگ تھی، جس میں انگریزوں کو محض توپوں اور بارود کی بنیاد پر فتح حاصل ہوئی۔
اور وہ پورا برصغیر پر قابض ہو گئے، اسی لیے اس جنگ کو توپوں کی جنگ کہا جاتا ہے۔ اس لڑائی کے بعد برصغیر کی تہذیب و تمدن انگریزوں کے زیر سایہ آ کر مکمل طور پر بدل گئی۔ اب اسے مثبت لیا جائے یا منفی، یہ ایک الگ ایشو ہے۔ ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں مزید معلومات کے ساتھ۔ السلام علیکم۔